سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سلما تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعہ حال کے موضوع لیکن جس میں ماضی بھی جڑا ہوا ہے اور قیامت تک کا وقت اس درس میں جڑا ہوا ہے. اس توحید کے متعلق کچھ کہا گیا تھا، اللہ قبول فرمائے. آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ساتھ دے اور کرم فرمائے تو کچھ اس کے متعلق ہی کہا جائے گا. اس لیے مسلم کا دل حقیقت سے آسنا نہیں تو وہ مسلم بھی بے حقیقت بن جاتا ہے. اور حقیقت ایک بنیاد ہے. انبیاء علیہ السلام سب کا استعمال پہلے اسی پر استعمال ہوا، احکامات بعد میں آئے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث اسی پہ کیا گیا. حج تو 18 سال کے بعد آیا، قبل اس کے کئی سال کے بعد نماز آئی اور روزے آئے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ بنیادیں ہماری درست ہو جائے تو اوپر کی تعمیر درست ہے، اگر بنیاد درست نہیں تو اوپر کی تعمیر ناقص ہے. ناقص کبھی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا. آج کے دور کی تخریب اور انسان اپنے معیار پہ نہ رہا، صداقت میں، دیانتداری میں وغیرہ وغیرہ میں، اس لیے کہ اس کی بنیاد کھوٹی ہو گئی. دل جو اللہ نے دیا ہے وہ توحید کے تأثر کے لیے دیا ہے، اس کی خالقیت، اس کی ربوبیت اور ان کے تمام صفات کے تأثر کے لیے دیا ہے. اگر وہ دل تأثر نہیں پکڑتا تو معاف کیجیے گا، ان کی فلاح کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ یہ انسان دوسرے کے لیے بھی صحیح ہو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کہ دل جب اللہ رب العزت کی صفات پر اعتبار نہ پکڑے، اس کے وعدوں پہ اعتبار نہ پکڑے، اس کی ذات و صفات پر یقین کا تاثر نہ لے تو یہ انسان خود بے یقین بن جاتا ہے. اور جب خود بے یقین کے دائرے میں آ جاتا ہے تو کسی انسان کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ بھلا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اس لیے آپ دیکھیے قریب کے رشتے ہوتے ہیں، جس رشتے کی تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی شر نہ پہنچے، ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، پڑوسی کا رشتہ ہے، جس میں انسان کی ایک معمولی سمجھ، بلکہ کافر کی سمجھ بھی کہتی ہے کہ پڑوسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی انسان کو دکھ نہ پہنچے. چھ جائے کہ مسلم الحمدللہ سب رشتے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ظالم کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ظلم ہے، اس نے اپنے دل پہ ظلم کر کے وہ نور اللہ سے نہیں لیا جو توحید کا نور ہے، جس سے اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے.
اور جب اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے تو سب کا تعلق صحیح قائم کرتا ہے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ اسی تقریب آتی ہے سماج اور سنسار میں، پورے عالم میں، بحر و بر میں، جی ہاں، کہ جو ان ساری مخلوق کا خالق ہے، رب ہے، اس کے ساتھ انسان کا جوڑ نہ ہو تو تقریب ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو اس میں انگلیوں کے پورے پہ گنوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مستثنا نہیں، چاہے اہل علم ہو، پیر ہو۔ اگر دل صحیح معنوں میں توحید کا تاثر لیے ہوئے نہیں ہے تو ہر ایک گرا ہوا ہے اپنی سند میں، ہر ایک پیر گرا ہوا ہے اپنی کس چیز میں؟ سند میں، ہر ایک گرا ہوا ہے اپنی دانشوری میں، کہلائے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اب شروع کروں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی ملت پر ہم ہیں، جس کی ملت پر ہم ہیں، ہمارے آقا بھی اسی ملت پر ہیں، اور اس ملت کی بنیاد خالق کی ذات اور ان کی صفات۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خوب یاد رکھیے، معرفت تو بعد میں دی، لیکن اللہ نے اپنی توحید کو براہ راست کھولا کہ توحید کا متوالا پیدا کرنے والا ہوں، اس کا دل آسنا ہوگا، روح متعارف ہوگی، لیکن ذہن کو پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ ہے یا نہیں۔ عجیب ایک نظام چلایا، اس لیے اللہ نے اپنی توحید چلائی۔ اور وہ کیسے؟ نمرود کو نجومیوں نے کہا، اے بادشاہ، تیرے مٹانے والا پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا مجال یہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ اپنی توحید کو کھول رہے ہیں۔ مردوں کو حکم کیا کہ آج نطفہ قرار پائے گا۔ آپ کو نجومیوں کو کیسا پتہ چلا؟ معاف کیجیے، اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خبر کر دیتے ہیں۔ نجومیوں کو خبر دی، وہ ان کا انعام نہیں تھا، بلکہ نجومیوں کو خبر اس لیے دی کہ باطن کو چیلنج تھی، باطن متنبع ہو جائے، خبر ہو جائے، اندھیرے میں نہ رہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر دیتے ہیں وہ الحمدللہ انعام ہوتا ہے، اور کرم نوازی ہوتی ہے، اور بخشش ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ چنانچہ نمرود نے عورتوں کو ایک طرف کر دیا اور مردوں کو ایک طرف کر دیا، اور بیچ میں اپنا پلنگ بچھا کے سویا۔ عورتوں پہ کون تھے؟ آزر کی گھر والی، اور مردوں پہ تھا آزر۔ پکا بندوبست ہو گیا۔ خبر دی گئی کہ کسی سر کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ سچ ہے۔ اس بے وقوف کی سمجھ میں اپنا نظام آیا، قدرت کا نظام سمجھ میں نہ آیا کہ قدرت کا نظام انوکھا اور انیرا ہوتا ہے، اس کے نظام کی کوئی مثل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا نظام کن فیکون ہے۔ جو اس کی ذات سے کن نکلتا ہے، سنو، وہ عالم کو تفسیر بخش دیتا ہے، پوری تفسیر، حیات موت سب کی تفسیر دیتا ہے، لیکن صرف نکلتا ہے کن فیکون۔ خوب یاد رکھیے۔ چنانچہ جب یہ انتظام سخت تر ہو گیا اور اس کی نگہبانی کے لیے خود یہ نمرود، مردود،
बीच में सोया। अल्लाह की कुदरत देख लिए। आज़र और इनकी घरवाली दोनों की आंख मिली। मियाँ बीवी थे और जहां नमरूद का पलंग था उसके पायटी के करीब ही दोनों ने हम बिस्तरी की। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नुत्फा करार पाया। कुदरत दिखा रहे कि तौहीद के मतवाले को मैं पैदा करने वाला हूं। जब ऐसी मोअज़्ज़ज़ हस्ती को मैं पैदा करूं तो फिर मैं तौहीद का मुजाहिरा करके पैदा करूं, यानी एक ऐसा तौहीद का मुजाहिरा है कि इंसान हैरान होकर रह जाए। और जब सुबह हुई तो नजूमियों को पूछा नमरूद ने, बता हमारा इंतजाम कैसा था? अल्लाह ने उन पर खोला खबर के लिए, जलील करने के लिए। नमरूद नुत्फा करार पा गया। कहाँ वो पता न चला, न नजूमियों को पता चला कि करार पा गया। कहाँ करार पा गया? बस उसने ऑर्डर दिया कि हर औरत पे निगाहबानी की जाए। अल्लाह ने कुदरत को इस्तेमाल करके निज़ाम बदल दिया। एक तो कुदरत है, कुदरत का निज़ाम है। जो कुछ नजर आता है वो सब कुदरत का निज़ाम है, कुदरत नहीं। आसमान कुदरत नहीं, सूरज कुदरत नहीं, बल्कि ये कुदरत से पैदा शुदा है। अल्लाह ने निज़ाम बदल दिया। हर औरत का पेट बढ़ता है, लेकिन आज़र की घरवाली का पेट न बढ़े। 9 महीने 10 महीने जितने महीने हम चाहें, इसका ऐसा ही पेट नजर आए कि जैसे बच्चा नहीं। हैरत, रहम में इतने पाउंड का और इतने किलो का बच्चा छुपा दिया और पेट न उठा कि ये हमारी कुदरत है। कल तुम यूं ना कहो कि जो हम कर रहे हैं इतना ही कर सकते हैं, बल्कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम जो चाहें वही कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन कामिल देने के लिए फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाला हिया असाया। ऐ मूसा, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? कि लकड़ी है, इससे टेक लगाता हूं, बकरियों को पत्ते झाड़ के खिलाता हूं। देख लिया आपने? मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया कि आपकी समझ है, यह आपका मुशाहिदा है। हम निराले हैं, हम अजीब हैं। कहा फेंको इसको। फेंका, ऐसा अज्जा बना, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मूसा अलैहिस्सलाम पुश्त दिखा के भागे। तफसीर में आता है पुश्त दिखा, और ये खौफ तबाई था। जब अल्लाह बात करते थे, खौफ तबाई था, ये बुज़दिली नहीं थी। कुव्वत मुदाफ़मत का इस्तेमाल अल्लाह की बख्शीश है। कहा ला तखफ, क्या कहा? ला तखफ मूसा, पकड़ लो इसको। उस वक्त न पकड़ लेते तो मूसा हार जाते। हुक्म पहुंचा, पकड़ लिया। क्या बताया कुरान? मूसा क्या है? लकड़ी है कि नहीं? जो आप चाहे वो है। कि याद रखो, सारी कायनात में चाहूं तो 1 मिनट में ढेर है, और 1 मिनट में चाहूं तो सोना है, 1 मिनट में चाहूं तो पानी है। तुम इस पर कभी ना जाए हम कि जो कुछ नजर आता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अम्र में है। कहा क्या है? कि जो आप चाहें वो है कि लकड़ी अज्जा बन जाए। कुछ मिनट भी लगी हो तो नहीं, फेंको और अज्जा बन गया। कैसे आंख बनी? इतना बड़ा अज्जा, जबरदस्त अज्जा बना। कैसे बना? जिसने 70,000 जादूगरों के जादू के सांपों को एक वक्त निगल गया होगा, ये कैसा अज्जा होगा? समझाया क्या है कि जो आप चाहें। कि किसका है? तुम तो कहता मेरी है। क्या आपकी है? कि इससे क्या होता है? टेक लगाता है, पत्ते झाड़
کہ جو آپ چاہتے ہو ہوتا ہے. پوری